ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تنہا اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اور تنہا اس ساری کائنات کو بنا کر اس کا چلانے والا ہے۔ اور کروڑوں درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں۔ ہمارا آج کا جمعہ، اس کا موضوع ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری طبیعت کو خراب کرتی ہیں۔ اور آج ہر شخص اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے مختلف مسائل میں امراض میں مبتلا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس موضوع کو 100% قرآن اور حدیث میں رہ کے اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کو سن کے 100% اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے مل کے بنایا ہے، ایک بدن ہے اور ایک روح ہے۔ بدن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور اس بدن کی جتنی ضروریات ہیں اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی میں رکھا۔ اور جو روح ہے وہ امر ربی ہے، وہ اللہ کا امر جو آسمان سے آئی ہے، عالم ارواح سے آئی ہے، وہ انویزیبل ہے، وہ دکھائی نہیں دیتی۔ اسی طرح جو چیزیں اس روح کو طاقت دیتی ہیں وہ بھی وہیں سے آئی ہیں جہاں سے یہ روح آئی ہے۔ اور آسمان سے جو آیا ہے وہ دین ہے، وہ اسلام ہے، وہ شریعت ہے، وہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتیں ہیں۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے آپ کی روح کمزور ہوتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، دو چیزیں ہیں جو بدن کو طاقت دیتی ہیں، ایک کھانا تھا اور ایک پینا تھا۔ اس کے اوپر ہم نے پچھلے جمعوں میں کافی ساری باتیں کی کہ یہ کھانا اور پینا بدن کو کیسے خراب کرتا ہے۔ جب بدن میں وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں جو مٹی سے نہیں آئیں، جو کیمیکل سے بنتی ہیں، جو ریفائنڈ ہوتی ہیں، جو پروسیس فوڈز ہوتی ہیں، جو ان نیچرل ہے، آپ کے فاسٹ فوڈ، آپ کے جنک فوڈ، آپ کے فروزن فوڈ، آپ کے آرٹیفیشل فوڈ، یہ بدن کو بیمار کرتے ہیں۔ جو چیزیں کیمیکل سے بنتی ہیں وہ اس بدن کو بیمار کرتی ہیں۔ اور روح کو، میرے محترم بھائیوں، 5 چیزیں ہیں، 5 چیزیں۔ آپ کا بولنا، آپ کیا بولتے ہیں، آپ کی زبان کیا بولتی ہے، یہ جاتا کہاں ہے؟ جب ہم بولتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چیزیں ہمیں خوشی دیتی ہیں۔ وہ خوشی کہاں ہوتی ہے؟ وہ آپ کے بدن کے کس حصے میں؟ یہ آپ کا بولنا اس کو سکون دے رہا ہوتا ہے۔ آپ کا سننا، آپ کیا سنتے ہو، آپ کا دیکھنا، آپ کا چاہنا، یہ وہ 4 چیزیں ہیں میرے محترم بھائیوں جو انسان کی سوچ بناتی ہیں۔ جب ہم کوئی چیز بولتے ہیں، جب ہم کوئی چیز سنتے ہیں، جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، یا جب ہم کوئی چیز چاہتے ہیں،
میرے محترم بھائیوں یہ روح کو تقویت دیتی ہے، اور انہی چاروں چیزوں سے سوچ بنتی ہے۔ اور سوچ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ۔ اب جیسی نیت ہوگی میرے محترم بھائیوں ویسا ہی بولنا ہوگا، ویسا ہی اس کا سننا ہوگا، ویسا ہی اس کا دیکھنا ہوگا، اور ویسا ہی اس کا چاہنا ہوگا۔ آج کے جمعہ میں ہم بتلائیں گے وہ دو چیزیں جو بولنے اور سننے کے ساتھ ریلیونٹ ہیں۔ میرے محترم بھائیوں ہماری طبیعت خراب کیوں ہوتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں جب ہم ایسی باتیں سنتے ہیں جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، جو باتیں ہمیں رسوا کرنے والی، ذلیل کرنے والی، وہ باتیں جو توہین آمیز ہیں، وہ باتیں میرے محترم بھائیوں جو ہمیں اچھی نہیں لگتی وہ روح کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ جب ہم ایسی باتیں سنتے ہیں تو آپ کی روح پریشان ہو جاتی ہے۔ اور ایسی باتیں کون سی ہیں؟ چغلی، غیبت، گالی، جھوٹ، یہ وہ باتیں ہیں جو آج ہماری روح کو کیا کر رہی ہیں؟ زخمی کر رہی ہیں، کمزور کر رہی ہیں۔ اور غیبت اور چغلی ہے کیا؟ آج میڈیکل سائنس اس کے اوپر ریسرچ کر کے بتا رہی ہے کہ جب انسان کوئی بات کرتا ہے چاہے اچھی ہے یا بری ہے، ہم جو بولتے ہیں ہر لفظ اپنے ساتھ ایک رنگ لے کے نکلتا ہے، ہر لفظ اپنے ساتھ ایک فریکوینسی لے کے نکلتا ہے، ہر لفظ اپنے ساتھ ایک امیج لے کے نکلتا ہے، ہر لفظ اپنے ساتھ ایک اورا لے کے نکلتا ہے۔ لفظوں کے رنگ ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس میں تیز دھار ہوتی ہے، لفظ چیر دیتے ہیں، لفظوں میں نشتر ہوتے ہیں، لفظ چبھ جاتے ہیں، لفظوں میں کانٹے ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں لفظ پہ بست ہو جاتے ہیں، لفظوں کے دانت ہوتے ہیں، الفاظ کاٹ لیتے ہیں، لفظوں کے اندر شرارے ہوتے ہیں، لفظ جلا کے بدن کو چھنی کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یہ الفاظ جو میں دن رات بولتا ہوں یہ دوسروں کو کیا دے رہے ہیں؟ میری روح کو کیا مل رہا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچو، ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہماری طبیعت خراب کیوں ہے؟ جو لفظ میرے بھائی کو تکلیف دے گا، جو میرے بھائی کو چبھے گا، جو لفظ میرے بھائی کے لیے بے چینی کا سبب بنے گا، بے قراری کا سبب بنے گا، اس کے لیے تکلیف کا سبب بنے گا، میرے محترم بھائیوں پہلے وہ مجھے تکلیف دے گا، پہلے وہ میری روح کو چھنی کرے گا، پہلے وہ میرے بدن کو زخمی کرے گا۔ اور ہم نے کیا سمجھا؟ یہ بری باتیں کر کے اپنے بھائیوں کو ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کو رسوا کر کے ان کی عزتوں کو پامال کر کے ان کے بارے میں توہین امیز، ذلت امیز کلمات جب میں بولتا ہوں سب سے پہلے میری اپنی روح زخمی ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں جب روح دیکھتی ہے یہ شخص کیا کر رہا ہے، یہ کون سے کلمات نکال رہا ہے، یہ کون سی باتیں کر رہا ہے،
اللہ کا قرآن بولا، سورہ حجرات میں پڑھو، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے نبی ان سے پوچھو کیا یہ پسند کریں گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ اور آج ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بھائیوں کے پیچھے، اپنی بہنوں کے پیٹھ پیچھے، اپنے دوستوں کے پیٹھ پیچھے، اپنے رشتہ داروں کے پیٹھ پیچھے، اپنی برادری کے پیٹھ پیچھے مزے سے ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ان کو رسوا کیا جا رہا ہے، ان کی توہین کی جا رہی ہے، ان کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں طبیعت خراب کیوں ہے؟ میرا بلڈ پریشر کیوں بڑھ رہا ہے؟ میرا کولیسٹرول کیوں بڑھ رہا ہے؟ میرے ٹرائیگلیسرائڈ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ خون میں شیطان ہے، خون میں شیطان ہے۔ اور اس کے بارے میں کس نے فرمایا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیطان تمہارے بدن میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے نالیوں میں خون۔ ذرا سوچو، جب میں چگلی کروں گا، جب میں غیبت کروں گا، جب میں جھوٹ بولوں گا، جب میں بہتان لگاؤں گا، کس کو طاقت ملے گی؟ کون کبھی ہوگا؟ میرے بدن میں دو طاقتیں ایک ہی وقت میں چلتی ہیں، ایک اچھائی کی طاقت ہے، ایک برائی کی طاقت ہے۔ قرآن اچھائی کی طاقت کو نفس مطمئنہ کہتا ہے، اور سائنس اسی نفس مطمئنہ کو پازیٹیوٹی کہتی ہے۔ اور ایک برائی کی طاقت ہے جس کو سائنس نیگیٹیوٹی کہتی ہے، اور قرآن اسی کو نفس امارہ کہتا ہے، جس کا نفس مطمئنہ غالب آ جاتا ہے، اس کی زبان سے خیر کے کلمات نکلتے ہیں، بلائی کے کلمات نکلتے ہیں، اچھائی کے کلمات نکلتے ہیں، محبت والے۔ وہ جملے کون سے بولتا ہے؟ پیار والے، اخوت والے، قربت والے، ایک دوسرے کے دلوں کو قریب کرنے والے۔ اور جس کے اندر برائی کی طاقت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اس کائنات کی ساری اچھائیاں تیرے رب کی طرف سے ہیں، اور ساری برائیاں شیطان کی طرف سے ہیں۔ ہم بولتے کیا ہیں؟ ہم سنتے کیا ہیں؟ 24 گھنٹے اس موبائل میں کیا دیکھا جا رہا ہے؟ ان کانوں میں کیا جا رہا ہے؟ میری زبان کیا بول رہی ہے؟ صرف جھوٹ، صرف غیبت، صرف چغلی، صرف بہتان بازی۔ بدگمانیاں ہیں، بدگمانیاں۔ اور طبیعت کیسی ہوگی؟ ذرا سوچو تو صحیح، وہ روح جو عالم ارواح سے آئی، جس نے واپس علیین کی طرف سفر کرنا ہے، وہ روح جب دیکھتی ہے یہ بندہ کیا کر رہا ہے، یہ کون سی باتیں کر رہا ہے، یہ کون سے جملے بول رہا ہے، اس کی گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ بھائی کے ساتھ بیٹھا ہے تو گفتگو کیا ہے؟ دوست کے ساتھ بیٹھا ہے تو گفتگو کیا ہے؟ رشتہ دار کے ساتھ بیٹھا ہے تو گفتگو کیا ہے؟ اپنے ہمسائے کے ساتھ بیٹھ کے کیا گفتگو کر رہا ہے؟ فلانے نے یہ کر دیا، بھائی نے یہ میرے ساتھ کر دیا، میری بہن یہ کر کے چلی گئی، میرے چاچو نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے تایا مجھے لوٹ کے کھا گئے، میرے ماموں نے میرے ساتھ اس طرح کیا۔ یہ شیطان ہے، شیطان۔ جس طرح چغلی کرنے والا مجرم ہے، اسی طرح سننے والا مجرم ہے۔ اور طبیعت خراب کیوں نہ ہو؟ دو لوگ بیٹھتے ہیں، پیچھے پلٹو، پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وہ دو خواتین، رمضان ہے، روزے ہیں، ان کے پیٹ میں سخت درد ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کسی طرح افاقہ نہیں ہو رہا. آپ نے 2 پیالے منگوائے، حلق میں انگلیاں مروائیں. انہوں نے کیا کی؟ کس چیز سے بھرے؟ خون، گوشت، لوتھڑے. یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ خون کہاں سے آ گیا؟ یہ لوتھڑے کہاں سے آ گئے؟ یہ گوشت کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے نبی ان سے پوچھو کیا یہ پسند کریں گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ کتنے آرام سے آپ لوگ عزتیں پامال کر رہے ہو، عزتیں تار تار کر رہے ہو. اپنی زبان سے ہر بندہ کہہ رہا ہے خون گاڑھا ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب نسخہ بتاؤ خون کیسے پتلا ہوگا. اور جو شخص صبح بھی گوشت کھائے، دوپہر بھی گوشت کھائے، شام بھی گوشت کھائے، اس کا خون کیسا ہوگا؟ یہ باتیں نہیں ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ میں آپ لوگوں کو کوئی قصہ سنا رہا ہوں. حقیقت میں مبنی، جس کو سائنس پروف کر گئی، جس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1442 سال پہلے ارشاد فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک صحابی ایک مرے ہوئے بھائی کے بارے میں بات کر رہے تھے. اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. تھوڑا سا آگے گئے، وہاں ایک گدھا مرا ہوا، انتہائی بدبودار، وہاں کھڑا ہونا ناممکن، مشکل. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بھائی کدھر ہے؟ اس کو ذرا بلاؤ. اس کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا اس گدھے کا گوشت کھا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں کھایا جائے گا. آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو بھی تھوڑی دیر پہلے تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا وہ اس گوشت سے بھی بدتر تھا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم طبیعت اس وجہ سے خراب ہے. جتنی مرضی دوائیاں کھا لو، جتنے مرضی ڈاکٹر بدل لو، طبیعت کو سکون مل سکتا کب تک؟ جب تک واپس اپنے اصل پہ نہیں آؤ گے. میرے محترم بھائیوں، غیبت کیا ہے؟ اپنے بھائی کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنا. صحابی کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم وہ بات کریں جو اس میں پائی جاتی ہے، آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، یہی تو چغلی ہے. اور اگر وہ اس میں نہیں پائی جاتی تو پھر تم نے اس کے اوپر کیا کیا ہے؟ بہتان لگایا ہے. اور آج ہم سب واللہ ان باتوں میں مبتلا ہو گئے. اس کو ذرا میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے سمجھیے گا. جب میں اپنے بھائی کے بارے میں بری بری باتیں کروں گا، گندی گندی باتیں کروں گا، توہین امیز باتیں کروں گا، میرے منہ سے لفظ کون سے نکلیں گے؟ کیا یہ دلوں کو جوڑنے والے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کے قریب کرنے والے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی دفاع کرتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی آبرو کو رسوا نہیں ہونے دیتا، آپ نے فرمایا اللہ کل قیامت کے دن اس کو دوزخ کی آگ سے بری کر دے گا. آپ کے سامنے اگر کسی بھائی کا کوئی تذکرہ کر رہا ہے، اس کو اللہ سے ڈر،
اللہ سے خوف کھا. تو وہ عمل کر رہا ہے جو تمہیں دنیا میں بھی ہلاک کرے گا اور تمہیں آخرت میں بھی ہلاک کرے گا. اس کی زبان روک دو، اس کو خیر کی طرف لے آؤ، اس کو بھلائی کی طرف لے آؤ، اس کو اچھائی کی طرف لے آؤ. جب تم اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرو گے، اللہ کی قسم اللہ تمہاری عزت کا دفاع کرے گا. تم اپنے بھائی کی آبرو کو اگر بچاؤ گے، اللہ آپ کی آبرو کو بچائے گا. اگر آپ اپنے بھائی کی عزت پہ پہرا دو گے، اللہ کی قسم اللہ وہاں تمہاری عزت پہ پہرا دے گا جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہماری روح بے چین کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے ایک داغ لگتا ہے. کہاں لگتا ہے؟ دل پہ. 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں. 3 گناہ کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں. حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ دل روح ہے، یہ دل روح ہے. جب یہ روح عالم ارواح سے آئی تھی یہ صاف ستھری تھی. جب یہ روح عالم ارواح سے آئی یہ صاف ستھری تھی، یہ صاف شفاف تھی. اس نے کوئی برائی نہیں دیکھی، اس نے کوئی گندگی نہیں دیکھی، کوئی نافرمانی نہیں دیکھی، کوئی سیئات، کوئی گناہ نہیں دیکھا. جب وہ دیکھتی ہے انسان گناہ کر رہا ہے اور یہ گناہ اس کے اوپر لگ رہا ہے، وہ بے چین ہو جاتی ہے، وہ بے قرار ہو جاتی ہے، وہ بے سکون ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ جان جاتی ہے اس گناہ کی وجہ سے میں واپس علیین کی طرف نہیں جا سکتی، بلکہ مجھے اس گناہ کی وجہ سے سجین میں جانا پڑے گا. سجین کیا ہے؟ یہ جہنم کا گڑھا، یہ آگ کی کھائی. روح تڑپ جاتی ہے، روح بے چین ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے. کس کی وجہ سے؟ اس داغ کے لگنے کی وجہ سے. اور وہ داغ کیوں لگا؟ جب میں اپنی بھائی کی عزت کی آبرو ریزی کرتا ہوں، جب میں اپنے بھائی کے پیچھے اس کو ذلیل کرتا ہوں، جب میں اپنے بھائی کے پیچھے اس کی برائی کرتا ہوں، میری روح تڑپ جاتی ہے. اور کیوں تڑپی؟ کہ یہ جو عمل کر رہا ہے یہ اس کو واپس اپنے اصل ٹھکانے جنت کی طرف لے جا سکتا نہیں ہے. اس عمل کی وجہ سے یہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور اس کی وجہ سے مجھے بھی جہنم میں جانا پڑے گا. اس وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور آپ چلے گئے ڈاکٹر کے پاس. اب ڈاکٹر بیچارے کو نہ روح کا پتہ ہے، نہ علیین کا پتہ ہے، نہ سجین کا پتہ ہے، نہ گناہ کا پتہ ہے. کرنا کیا تھا کہ وہ جو گناہ کیا تھا میرے محترم بھائی اس کو دھونا تھا، اس گناہ کو صاف کرنا تھا. اس گناہ کو دھونے کا نام توبہ ہے، اس گناہ کو دھونے کا نام توبہ ہے. اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 بار توبہ کرتا ہوں. دوسری روایت میں فرمایا 100 بار توبہ کرتا ہوں. توبہ روح کا غسل ہے، توبہ روح کا غسل ہے. وہ جو روح کے اوپر داغ لگا تھا اس کو دھونا تھا. لیکن ذرا سچ بتاؤ ہم نے اس کو دھویا؟ ہماری طبیعت خراب ہوئی، ہم چلے گئے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر نے دیکھا، اس نے کہا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، شوگر کا لیول بڑھ گیا ہے، جگر میں پرابلم بن گئی ہے، گردوں میں پرابلم بن گئی ہے، دل میں مسئلہ بن گیا ہے. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو ہمیں بنانے والا کون؟ اللہ. اور ہمارے بنانے پہ اللہ نے قسمیں کھائیں.
فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں، پھر 2 قسمیں اور کہی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور بنانے والا احسن الخالقین، اور بننے والا احسن التقویم۔ پھر اس کی طبیعت خراب کیوں ہے؟ پھر وہ بیمار کیوں ہے؟ پھر اس کا جگر، اس کے معدہ، اس کے گردے، اس کی آنتیں، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت پوشت بیمار کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے مرے ہوئے بھائیوں کا گوشت کھانا شروع کر دیا، حلال کو چھوڑ دیا۔ جو حلال تھا، جو پاکیزہ تھا، جو طیب اور طاہر تھا، مطہر تھا، جس کو کھانے کا طریقہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا تھا، ہم نے وہ چھوڑ دیا، اور ہم سب نے کیا کھانا شروع کر دیا؟ اپنے مرے ہوئے بھائیوں کا گوشت، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گدھے کا گوشت کوئی کھانا پسند کرے گا؟ مرے ہوئے گدھے کا گوشت بدبودار، اس سے بدتر ہے اپنے بھائی کا گوشت کھانا۔ اور سچ بتاؤ، کون سا گھر ہے جو چغلی سے بچا ہوا ہے، جو غیبت سے بچا ہوا ہے، جو بہتان سے بچا ہوا ہے، جو بدگمانی سے بچا ہوا ہے؟ آج ہم بیمار اس وجہ سے ہیں، ہم سب اپنے بھائیوں کے پیچھے کیا ان کی عزت کا دفاع کرتے ہیں؟ کیا ان کی آبرو کا دفاع کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بھائیوں کے پیچھے ان کی عصمت کا، ان کی آبرو کا، ان کی عزت کا پہرا دیتے ہیں؟ سچ بتاؤ میرے محترم بھائیوں، روح بے چین ہے، بے قرار ہے، کیونکہ جو کام کرنا تھا وہ ہم نے کیا نہیں ہے۔ اور اب ہم سمجھ رہے ہیں یہ پھل کھا لوں گا، یہ ڈرائی فروٹ کھا لوں گا، یہ گوشت کھا لوں گا، یہ مٹن کھا لوں گا، یہ دیسی بکرے، یہ دیسی مرغی کھا لوں گا، مجھے طاقت مل جائے گی؟ کیا میرے جسم کو سکون مل جائے گا؟ کیا مجھے چین آ جائے گا؟ اللہ کی قسم، اگر ان چیزوں میں سکون ہوتا، چین ہوتا، آرام ہوتا، راحت ہوتی، تسکین ہوتی، تو اللہ کی قسم کوئی امیر بیمار نہ ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم بیمار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے وہ کام کیا، یہ بہتان لگانا، یہ بدگمانی، اللہ کی قسم بدگمانی سری جھوٹ ہے۔ اور آج کتنے لوگ ہیں، ہم اپنے بھائی کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں؟ اپنی بہن کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں؟ اپنے ہمسایوں کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں؟ اپنے دوستوں رشتہ داروں کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں؟ ہماری روحیں بے چین اس وجہ سے ہیں، بے قرار اس وجہ سے ہے، کیونکہ ہم نے ان کو جو دینا تھا، زبان چاہتی تھی کہ اس پہ وہ کلمات لا، وہ بول لا جو اللہ کے ہیں۔ ہماری زبان کون سے الفاظ چاہتی ہے؟ قرآن، کلام اللہ، یہ اللہ کی بات چاہتی ہے، یہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چاہتی ہے۔ اور سچ بتاؤ، ہم نے اپنی زبان سے کیا بولنا شروع کر دیا؟ برائیاں، فحش، گندی گفتگو۔ میرے محترم بھائیوں، آج طبیعت خراب اس وجہ سے ہے۔ اگر آپ اپنی طبیعت ٹھیک کرنا چاہتے ہو، بنا پھلوں کے، سبزیوں کے، بنا گوشت کے، میرے محترم بھائیوں ذرا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ تو کرو۔
آپ کے گھر میں تو 3 چاند کھانا نہیں پکتا تھا، آپ تو پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے۔ طاقت کیسی تھی، قوت کیسی تھی؟ صحابہ کے پاس کھانے کو کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بن گئے، جن کے پاس فقر و فاقہ، تنگی افلاس، جن کے گھروں میں کچھ نہ تھا، جن کے پاس سواریاں میسر نہ تھیں، لیکن وہ گئے کہاں، پہنچے کہاں؟ کیونکہ میرے محترم بھائیو، انہوں نے اپنی طبیعت کو خراب نہیں کیا تھا۔ اور آج ہمارے درمیان یہ جو نفرتیں ہیں، یہ جو معاشرتی جھگڑے ہیں، یہ جو ریلیشن شپ، آج ماں باپ کا، واللہ میاں بیوی کا ریلیشن ٹھیک نہیں، سبب بدگمانی۔ اولاد اور ماں باپ کا ریلیشن ٹھیک نہیں، سبب بدگمانی۔ بھائی بھائی سے بدگمان ہے، دوست دوست سے بدگمان ہے، بیٹی ماں سے بدگمان ہے، ماں بیٹی سے بدگمان ہے، سبب وہ الفاظ، وہ کلمات جو ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں، لیکن جانتے وانتے کہ یہ لفظ کیا کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، لفظوں کی تیز دھار ہے، لفظ چیرتے جاتے ہیں، لفظ کاٹتے جاتے ہیں، لفظوں کے اندر آگ ہے، لفظوں کے اندر شرارے ہیں۔ بچ جاؤ ایسے الفاظ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے اپنے بھائی کا دل توڑ دیا، دل چیر دیا، اس کی روح کو چھنی کر دیا، اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنی زبان سے ایک ایسی بات کہتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، اور جہنم کی کھائیوں میں سے ایک کھائی اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، لیکن اس کو خبر نہیں ہوتی۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے، اس کو صحیح چلا، اس کو صحیح چلا، اگر یہ صحیح چلے گی تیرا بدن سلامت رہے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور آخرت میں بھی، اور اگر یہ صحیح نہ چلی تو برباد ہو جائے گا، سب سے پہلے تیری دنیا برباد ہوگی، پھر تیری قبر برباد ہوگی، پھر تیرا حشر برباد ہوگا، اور آخر کار اس زبان کی وجہ سے تو سب سے برے ٹھکانے جہنم میں جائے گا۔ اور کیا فرمایا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ آپ رو رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو رلا دیا؟ آپ نے فرمایا، عائشہ جہنم یاد آ گئی، میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زبان، زبان۔ میرے محترم بھائیو، زبان سے جو کلمات نکال رہے ہو وہ کڑی ہے، آپ کا ایک ایک بول، آپ کا ایک ایک جملہ، آپ کا ایک ایک حرف، یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، یہ نوٹ ہو رہا ہے، یہ محفوظ ہو رہا ہے، ایک ایک چیز کو 100% محفوظ کیا جا رہا ہے۔ ذرا سچ بولو، آج تو چھپ کے اس فون پہ باتیں کر لیں گے، آج تو تنہائی میں اپنے من کو راضی کر لیں گے، آج تو اندھیرے میں اپنی زبان سے جو جو آیا بک دیں گے،
اس دن کیا کرو گے؟ جس دن نامہ اعمال ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، ساری کائنات کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا اقرا ھذا کتابیا، پڑھ اپنے نامہ اعمال کو اور دیکھ میرے فرشتوں نے کوئی کمی پیشی تو نہیں کر دی۔ اس دن انسان کہے گا قال یا لیتنی، ہائے ہلاکت، ہائے افسوس، اس نے تو میری زندگی کی ہر بات لکھ دی۔ ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہماری طبیعت خراب کیوں ہے؟ ہمارے اندر بے چینی کیوں ہے؟ بے قراری کیوں ہے؟ بے سکونی کیوں ہے؟ کیونکہ روح کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو کرتوتیں ہم کر رہے ہیں، یہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیشگی کی سزا ہے۔ وہ روح روز تڑپتی ہے، وہ روز بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے کہ کہیں اس بندے کو سمجھ آ جائے۔ اس کی طبیعت خراب اس وجہ سے ہے، وہ بچانا چاہتی ہے کہ جو داغ مجھ پہ لگا ہے اس کو دھو لے، کیونکہ داغ کے دھونے کا نام توبہ ہے۔ اور کیا فرمایا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ توبہ کرنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں، استغفار کرنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تھے کیا فرماتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، یہ تو آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے۔ کس سے پاکیزہ کرنا تھا؟ وہ جو داغ لگا تھا، وہ جو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، وہ جو میں نے غلطی سے اپنے بھائی کی توہین کر دی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، جو کسی کو ذلیل کرے گا، جو کسی کو رسوا کرے گا، جو کسی کی غیبت کرے گا، جو کسی کی چغلی کرے گا، جو کسی پہ بہتان لگائے گا، اللہ کی قسم وہ اس کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، وہ اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو واللہ خسارے میں ڈال رہا ہے، ہلاکت میں ڈال رہا ہے، بربادی میں ڈال رہا ہے۔ اور ہم بیمار کیوں ہیں؟ سب سے پہلے وہ اپنی طبیعت خراب کر رہا ہے۔ اور آج ہم سب کی طبیعت کیا ہے؟ خراب ہے۔ سبب وہ اعمال، وہ گناہ، وہ برائیاں جس سے ہمیں رب منع کرنا چاہتا تھا، ہمیں بچانا چاہتا تھا، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں متنبہ کرنا چاہتے تھے۔ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس ایک ایک بات کو سمجھ گئی، ایک ایک بات کو، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم بول رہے ہیں، جو کچھ ہم سن رہے ہیں، سائنس کہتی ہے جو لفظ بولا جاتا ہے اس کی تصویر دماغ پہ بنتی ہے۔ ہمارے دماغ میں ایک امیج آتا ہے، ہم جو بولتے ہیں، جو لفظ بولو گے اس کی تصویر آئے گی، اور جیسی تصویر دماغ میں آئے گی آپ کا برین اسی کے کیمیکل بنانا شروع کر دے گا، اور وہ کیمیکل آپ کی باڈی کے اندر جو ہارمونز ہیں ویسے پروڈیوس کرنا شروع کر دے گا، اور جیسے ہارمونز ہوں گے آپ کے باڈی کے سسٹم ویسے ہی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ ذرا سوچو، جب میں نے اپنی بھائی کی عزت کو تار تار کیا ہوگا، جب میں وہ لفظ بول رہا ہوں گا تو میرے برین سے کس طرح کے کیمیکل نکلیں گے، کون سے ہارمون بنیں گے، میری باڈی کے جو اندر سسٹم چل رہے ہیں، میرا نروی سسٹم، میرا بلڈ سرکولیٹری سسٹم، میرا ریسپیریٹری سسٹم، میرا ریپروڈکٹیو سسٹم، میرا اسکیلیٹن سسٹم، میرا مسکولر سسٹم، میرا یورینری سسٹم، میرا اسکیلیٹن سسٹم،
یہ میری باڈی میں میرا اینڈوکرائن سسٹم، یہ جتنے سسٹم چل رہے ہیں، جب وہ گندے کیمیکل بنیں گے، وہ گندے ہارمونز بنیں گے، تو کیا اندر سکون آئے گا؟ کیا جسم ٹھیک رہے گا؟ کیا تندرست رہے گا؟ اللہ کی قسم، ہم اس کی بدنامی نہیں کر رہے، ہم اس کی برائی نہیں کر رہے، ہم اس کی غیبت نہیں کر رہے، ہم اس کی چغلی نہیں کر رہے، اپنے بدن کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اور یہ کون کرا رہا ہے؟ آپ کا شیطان، آپ کا دشمن، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس میں شک نہ کرنا، یہ دھوکہ دے گا، تمہارے دائیں سے، تمہارے بائیں سے، تمہارے آگے سے، تمہارے پیچھے سے، یہ تمہارے راستے میں کھڑا ہوگا۔ دیا کہ نہیں دیا؟ اور ہم نے سمجھا اور میں چودھری ہوں، میں 4 بندیاں جب انہوں ذلیل کر سکنا، اللہ کی قسم نہیں کر سکتے۔ وہ انسان، وہ مومن جس کی حرمت اللہ کے ہاں بیت اللہ سے زیادہ ہے، جس کو رب نے قسمیں کھا کے بنایا، کیا میں اس کو ذلیل کر سکتا ہوں؟ اللہ کی قسم، جو اپنے بھائی کی عزت کو تار تار کرتا ہے، جو اس کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، آبرو ریزی کرتا ہے، وہ اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ نیوٹن کو سمجھ آ گئی، آئنسٹائن کو سمجھ آ گئی، اور انہوں نے لا بنا دیے، ایوری ایکشن ہیز اے سیم ریئیکشن، ایکشن اور ریئیکشن آلویز اپوزٹ بٹ ایکول، کہ جو کوئی جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، جیسا کرو گے۔ اور ہم نے کیا سمجھا؟ میرے شیطان نے میرے اندر یہ غلط فہمی ڈال دی، میں دی تی پینے کے کر دیاں گا، میں انہوں ذلیل کر دیاں گا، میں اس کو رسوا کر دوں گا، میں اس کو کہیں منہ دکھانے جوگا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کی قسم، وہ رسوا نہیں ہوا، وہ ذلیل نہیں ہوا۔ کون ذلیل ہوا؟ سب سے پہلے میں ہوا۔ اور بیمار کون ہے؟ طبیعت کس کی خراب ہے؟ جاؤ ساری دنیا کی دوائیاں کھا لو، کبھی بلڈ پریشر کنٹرول میں آ سکتا؟ معاف کرنا سیکھو۔ میری کسی نے اگر بے عزتی کی، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ میری کسی نے انسلٹ کی، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ میری کسی نے غیبت کی، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ چغلی کی، میرے ساتھ دھوکہ دیا، میرے ساتھ اس نے برا کیا، چیٹنگ ڈاجنگ کی، میرا نقصان کیا، اللہ کی قسم اللہ کے لیے معاف کر دو۔ یہ معاف کرنا اتنا اللہ کو پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم دنیا میں معاف کرنا، تیرا رب تمہیں قیامت والے دن معاف کرے گا۔ ہم بیمار کیوں ہیں؟ سائنس کو سمجھ آ گئی، یہ جو دماغ ہے یہ چیزوں کو ہولڈ آن کر لیتا ہے، یہ چیزوں کو پکڑ لیتا ہے۔ اس نے مجھے یوں کہا تھا، اس نے مجھے یوں کہا تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے مجھے بدنام کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، میرے دماغ نے اس کو پکڑ لیا۔ اللہ کہتا ہے چھوڑ دے، چھوڑ دے، یہ معاف کرنا چھوڑنا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہم نے بندے کو ہی چھوڑ دیا، کہتا جا تینوں معاف کیتا، تیرا منہ ہی نہیں دیکھنا، تیرا کلام ہی نہیں کرنا۔ اللہ کی قسم بندوں کو نہیں چھوڑنا تھا۔ اس نے جو دکھ دیا تھا، جو درد دیا تھا، جو غم دیا تھا، جو اس نے آپ کی توہین کی تھی، جو ذلیل کیا تھا، جو نقصان کیا تھا، اس کو فارگیٹ کرنا تھا، اس کو فارگیو کرنا تھا، اس کو معاف کرنا تھا۔ چھوڑ دو، واللہ جو اپنے بھائیوں کو معاف کر دے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ بیمار رہے گا۔ اور آج ہم سب کیا ہیں؟ بیمار۔ ہماری طبیعت ہے خراب۔ خراب کیوں ہے؟ کیونکہ
روح ان 5 چیزوں کو لیتی ہے. آپ کیا دیکھتے ہو، آپ کیا سنتے ہو، آپ کیا بولتے ہو، آپ کیا چاہتے ہو، اور یہ 4 چیزیں آپ کے اندر سوچ پیدا کرتی ہیں. اور سائنس نے کہا انفارمیشن میکس اے تھاٹ، تھاٹ میکس اے تھنکنگ، تھنکنگ میکس اے بلیف، بلیف میکس اے بلیف، بلیف میکس اے ویلیوز، ویلیوز میکس اے لمٹس، لمٹس میکس اے کریکٹر، کریکٹر میکس این ایکشن، این ایکشن میک این ایٹیٹیوڈ، این ایٹیٹیوڈ میک اے ہیبٹس، ہیبٹس میکس اے پرسنالٹی. اور میری پرسنالٹی کیا ہے؟ جو میری انفارمیشن ہے. اور رب تعالیٰ نے آسمان سے جو اتارا وہ قرآن تھا. رب چاہتا تھا ہم سب کی پرسنالٹی قرآن کے اکارڈنگ ہو، حدیث پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. جو ان کی باتوں کو فالو کرے گا وہ ان جیسا بن جائے گا، انہی کے ساتھ جائے گا. اور جو ان کو چھوڑ دے گا، وہ جس کی انسٹرکشن کو فالو کرے گا، وہ جس کے نقش قدم پہ چلے گا، اللہ کی قسم قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ اس زبان سے وہ کلمات نکالنے کی، وہ الفاظ نکالنے کی، وہ بات نکالنے کی، وہ بولنے کی توفیق دے جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں. اور اللہ ہماری زبانوں سے ہر اس بات کو، ہر اس عمل کو، ہر اس جملے کو روک دے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.